بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ بلا شبہ اللہ کے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت ایمان کا لازمی حصہ ہے، جس کے بغیر ایمان مکمل نہیں ہوتا۔ زبان رسالت نے اس کی اہمیت کو ان الفاظ میں واضح فرمایا ہے: تم میں سے اس وقت تک کوئی مومن نہیں ہو سکتا جب تک کہ میں اسے اس کے والدین، اولاد اور تمام انسانوں سے زیادہ عزیز نہ ہو جاؤں۔ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی رسالت پر ایمان رکھنے والا کوئی شخص ان کی محبت سے خالی یا عاری نہیں ہو سکتا۔ اس معاملے میں نہ تو کسی قسم کے اختلاف کی گنجائش ہے اور نہ ہی کسی کو اختلاف ہے۔ ہاں، اختلاف ہے تو اس بات پر کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا انداز اور معیار کیا ہے۔ آج امت کی ایک بڑی اکثریت نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے احکام و فرامین سے بے پرواہ ہو کر ان کی تعریف میں غلوباً مبنی شرکیہ نعتیں ترنم سے گانے کو محبت کا نام دیتی ہیں، یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا نعرہ لگانے کو فعل محبت سمجھتی ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو حاضر ناظر، مختار کل، غیبانہ مدد کو پہنچنے اور کائنات میں تصرف کا اختیار رکھنے والا سمجھنے کو محبت قرار دیا ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا یوم ولادت عید میلاد النبی کے نام سے بطور جشن منانے کو حب نبی قرار دیتی ہے۔ اس دن کو نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ولادت کے حوالے سے بڑا دن بتا کر من گھڑت روایات اور خود ساختہ قصے بیان کرنے کو باعث ثواب سمجھتی ہے۔ اس دن جلسے، جلوس اور چراغاں کا اہتمام کیا جاتا ہے، شیرینیاں تقسیم کی جاتی ہیں، دوسروں کو بھی اس کی ترغیب دی جاتی ہے، اور یہ سب کچھ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا تقاضا سمجھا جاتا ہے۔ اس لیے ایسا نہ کرنے والوں کو یہ لوگ محبت رسول سے خالی قرار دیتے ہیں، چاہے انہیں کتنا ہی سمجھایا جائے کہ نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے محبت کا یہ انداز قرآن حدیث میں نہیں بتایا گیا۔ جو چیز دین میں نہیں، ان کی کوئی حیثیت نہیں۔ اللہ اور اس کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی تعلیمات میں یہ چیزیں نہیں پائی جاتی، بلکہ نبی علیہ السلام نے تو دین میں نئی چیزیں ایجاد کرنے سے منع فرمایا ہے۔ جس نے ہمارے دین میں کوئی نئی بات نکالی جو اس میں نہ تھی، وہ قابل رد ہے۔ جو کوئی ایسا کام کرے جس کا ہم نے حکم نہیں دیا تو وہ قابل رد ہے، لیکن پھر بھی انہیں متون کیا جاتا ہے اور ان پر توہین رسالت بلکہ منکر رسالت ہونے کے فتوے لگائے جاتے ہیں۔ ربیع الاول میں خوشیاں منانے کا اصل انداز کیا ہے؟ میرے آقا صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر خوشیاں ضرور منانی ہیں، پر انداز یہ ہو کہ سب سے پہلے اپنے من دل کو درود پاک کی کثرت سے سجائیں، اپنی سوچوں اور عادات کو سنت سے سنواریں، کم از کم ہر نماز کے بعد 20 مرتبہ درود پاک ضرور پڑھیں، یعنی ایک دن میں 100 مرتبہ تو ضرور پڑھیں، اور زندگی ایسی گزارنے کا عہد کریں جو میرے حبیب صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی مطلوبہ ہے۔ جشن عید میلاد النبی سے مراد اس دن کی خوشی ہے جس دن امام انبیاء علیہ السلام اللہ کی رحمت اور نعمت بن کر اس دنیا میں تشریف لائے، اور ہم اس دن کا جشن اللہ کے حکم سے مناتے ہیں۔ اس دن پیارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد کی برکات، ان کی عظمت اور معجزات بیان کیے جاتے ہیں۔ اللہ عز و جل نے فرمایا: تم فرماؤ اللہ ہی کے فضل اور اسی کی رحمت، اور اسی پر چاہیے کہ خوشی کریں، وہ ان کے سب دھن دولت سے بہتر ہے۔ حضرت عبداللہ بن عباس فرماتے ہیں کہ اس آیت میں اللہ کے فضل سے مراد نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہیں۔ ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کی رحمت ہیں۔ اللہ فرماتا ہے: اور ہم نے تمہیں نہ بھیجا مگر رحمت سارے جہان کے لیے۔ ان آیات سے پتہ چلا کہ اللہ ہمیں حکم فرما رہا ہے کہ اس کے فضل اور رحمت پر خوشی فرماؤ اور اپنے رب کی نعمت کا خوب چرچا کرو۔ تو پتہ چلا کہ اللہ کی نعمت یعنی ہمارے نبی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی آمد پر جشن منانا اللہ کا حکم ہے۔ اس لیے اہل سنت پر ہر سال خوب جشن عید میلاد النبی مناتے ہیں اور مناتے رہیں گے۔ عید میلاد النبی کا جشن منانا چاہیے یا نہیں، یہ ایک علمی بحث ہے جس میں علماء کرام کی آراء مختلف ہیں۔ البتہ اس نقطے پر تمام علماء متفق ہیں کہ جشن عید میلاد النبی کے عنوان پر بہت سی خرافات اور فضولیات ہمارے معاشرے میں شروع ہو چکی ہیں۔ تمام مسائل کے مستند اور معتدل
منقطع طور پر درج ذیل خرافات کو ناجائز قرار دے رہے ہیں۔ دکانوں اور گھروں سے زبردستی چندے وصول کرنا اور چندہ نہ دینے والوں کو برا سمجھنا، سڑکیں اور راستے بند کر کے راہ چلتے مسلمانوں کو ایذا تکلیف پہنچانا، لاؤڈ سپیکر کے شور سے پڑوسیوں، اہل محلہ، مریضوں اور بچوں کو پریشان کرنا، چوری کی بجلی سے لائٹنگ اور چراغاں کرنا، نیز لائٹنگ اور جشن منانے میں اسراف، ریاکاری اور مقابلہ بازی سے کام لینا، عید میلاد النبی کا جشن منانے اور جلسے جلوسوں کی مصروفیات کی وجہ سے فرض نمازیں اور باجماعت نمازیں ضائع کرنا، بھنگڑے ڈالنا، میوزک چلانا، پیسے لٹانا، کھانے اور مٹھائی کی تقسیم میں ہلٹ بازی کرنا، عورتوں کا بے پردہ باہر نکل کر جلسوں اور جلوسوں کی رونق بننا، خواتین کا مردوں کے سامنے اسٹیج یا اسپیکر پر نعتیں پڑھنا، اسی طرح بے پردہ خواتین کا ٹیلی ویژن پروگراموں میں شریک ہونا، گلی محلوں، جلسوں اور جلوسوں میں مرد و وزن کا اختلاط، نیز بدنگاہی اور بد نظری کی فضا قائم کرنا، جشن عید میلاد النبی منانے کو فرض یا واجب سمجھنا اور نہ منانے والوں کو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سے خالی اور گمراہ قرار دینا۔